دیکھیے جب ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو سب سے ونربل گروپ کون سا نظر آتا ہے؟ خواتین، بچے، اقلیتیں، ٹرانسجینڈرز. ایگزیکٹلی. سو اب ان کے تحفظ کے لیے ہم بات تو بہت کرتے ہیں. ہم نے بہت سارے قوانین بنا رکھے ہیں. پاکستان by the way has the best set of legislations as compared to many other countries of the world. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. And we are very proud of our legislators because یہ لوگ بناتے ہیں قوانین ہمارے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں. یہ ایوانوں میں بیٹھ کے ہماری لڑائیاں لڑتے ہیں. لیکن امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ اس کے اوپر عمل درآمد کون کرے گا؟ وہ قانون گراس روٹ تک کیسے پہنچے گا؟ لوگوں کو کیسے سمجھ آئے گا کہ قانون ان کے تحفظ کے لیے بن گیا ہے اور اس قانون کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. سو قوانین پہ عمل درآمد کے لیے ہمیں سول سوسائٹی بھی چاہیے، ہمیں قانون ساز اداروں کے ساتھ ساتھ ہمیں پولیس، ہمیں لا انفورسنگ ایجنسیز جتنی بھی ہیں، ہمیں عدالتیں، سب کی ضرورت پڑتی ہے گاہے بگاہے، سٹیج بائی سٹیج. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کام اگر کر دے اپنی پوری آنیسٹی اور ایمانداری کے ساتھ، تو قصوروار بے قصور ثابت ہو سکتا ہے اور بے قصور قصوروار ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ ہیں میڈیا کے. سو آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. لوگ اگر خواتین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایف آئی آر کی طرح ایک آپ کی پہلی رپورٹ آ جاتی ہے. ایک کیس ہے نور مقدم کا کیس، میرے دل کے بہت نزدیک ہے کیونکہ ہم اس کو بہت دنوں سے پرسنلی فالو کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ گھنونا واقعہ اسلام آباد میں ہوا اور وہیں ہم سب رہ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہی بچے تھے جو ہمارے بچوں کے ساتھ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے رہے تھے. سو ایسے لگا نا کہ گھر میں ہو گیا کچھ. اب نور مقدم کے واقعے کے بعد جو باتیں میڈیا پہ ہم نے دیکھی، جو ویڈیوز ہم نے دیکھی، جو تصاویر ہم نے دیکھی، جو سوالات اس بچی کے کردار پہ اٹھائے گئے، کیا ہم نے ایک بات سوچا کہ اس کی ماں، اس کا باپ اور اس کا بھائی، یقین مانی جب میں اس کے گھر پہلی بار گئی نور مقدم کے، تو ماں تو رو ہی رہی تھی زاروں کے ساتھ، باپ بالکل خاموش تھا. باپ از اے فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان. لیکن میں سب چیزیں برداشت کر گئی، لیکن اس سارے واقعے کو جب وہ ماں بیان کر رہی تھی تو جو میں نے اس کے بھائی کا چہرہ دیکھا، وہ that was something which actually touched my heart. اور مجھے پہ میں بھی رو پڑی، اس لیے کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے خاندان کے. اگر آپ ان کے دکھوں کا ازالہ نہیں کر سکتے تو ان کے دکھوں میں اضافہ تو نہ کریں، ان کی تکالیف کو بڑھائیں نہیں. یہ مرہم جہاں حکومت پاکستان رکھے گی آپ پر، جہاں سول سوسائٹی رکھے گی، وہاں میڈیا رکھ سکتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ورلڈ جینڈر گیپ انڈیکس، تو اس پہ پاکستان کا نمبر جو ہے وہ آخر میں دوسرا ہے پوری دنیا میں. 150 کے قریب ممالک میں سے پاکستان سیکنڈ لاسٹ ان دا ورلڈ ہے. سو جو لوگ حب الوطن ہیں، جو لوگ اس ملک سے پیار کرتے ہیں، ان کو پاکستان کی امیج کو بہتر کرنے کے لیے بھی کام کرنا ہوگا، اور اس میں بھی میڈیا کا بہت اہم رول بنتا ہے. ہمارے پاس صرف ایک ملک ہے اور وہ ہے افغانستان، اور سنا یہ ہے کہ اگلے سال ورلڈ اکنامک فورم افغانستان کو نہیں شامل کرے گا کیونکہ افغانستان کے پاس بالکل ڈیٹا موجود نہیں ہے. سو پھر پاکستان آٹومیٹکلی آخری ملک ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو
ذمہ دار بنانا ہوگا. جب ہم اس کی تہہ تک پہنچے سعید علی صاحب تو ہمیں یہ پتا لگا کہ صرف اس لیے ہم سیکنڈ لاسٹ ہیں کیونکہ ہمارا ڈیٹا اویلیبل نہیں. آپ مانیں گے صرف اس چھوٹی سی وجہ سے، کیونکہ جو صوبوں سے ہمیں ڈیٹا ملنا چاہیے وہ ہر صوبہ پاکستان کا ہمیں تعلیم پہ، معاشرت پہ، سیاست میں. آپ دیکھیے سیاست میں خواتین کا نمبر آج کہاں ہے. ہمارے پاس 2 مرتبہ الیکٹ ہونے والی خواتین وزیر اعظم رہ چکی ہیں، اس سے ہمارا نمبر لگ گیا. پر مجھے وہ بتا رہے تھے ہنس کے ورلڈ اکنامک فورم والے کہ اگر ایک خاتون وزیر اعظم آپ اور بنا لیں تو آپ ٹاپ پہ آ جائیں گے. نمبرنگ ہوتی ہے نا ایجوکیشن میں، پالیٹکس میں، اکنامکس میں، ہر چیز کی نمبرنگ ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا. سو نیشنل کمیشن نے ایک اور بڑا کام کیا ہے. ہم نے ایک جینڈر ڈیٹا پورٹل بنایا ہے UN ویمن کی مدد سے. اس کو اب ہم مضبوط کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سال کی جو ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے، جو جینڈر گیپ انڈیکس ہے، اس میں پاکستان کو اوپر لے جائیں.